بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا چندریان 3 سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے؟ انسان کے وجود میں آنے سے کروڑوں سال پہلے ایک بہت بڑا ستارہ زمین سے ٹکرایا تھا کہ جس کی وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے بکھر کر اسپیس میں چلے گئے۔ ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا اسپیس میں نہ جا سکا اور زمین کی گریوٹی کے مدار ہی میں رہ گیا، جسے آج ہم چاند کہتے ہیں۔ چاند ہم سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج کی سائنس جو کہ چاند تک پہنچ چکی ہے، کیا انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے کوئی ثبوت ملے ہیں یا نہیں؟ اس حقیقت کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے تھے۔ روایتوں کے مطابق ہجرت سے 5 سال پہلے مکہ کے کچھ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگے کہ اے محمد، اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا کام کروائیں کہ جو بالکل ناممکن ہو، تاکہ پھر ہم انہیں جھوٹا کہہ کے لوگوں میں بدنام کریں۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ اے محمد، اگر تم سچے ہو تو آسمان پر چمکتے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں کیوں نہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں کہ تم ایسا کر پاؤ گے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی اور پھر اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اچانک چاند بیچ سے پھٹنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہوا اور پھر اچانک وہ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے دور جانے لگے، یہاں تک کہ وہاں کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہررا پہاڑ کے ایک طرف تھا اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف۔ وہاں کھڑے سبھی لوگوں نے یہ منظر صاف طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، دیکھ لو، یاد رکھنا اور تم سب گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاند پہلے کی طرح آ کر جڑ گیا۔ مگر مکہ کے کافر اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، یہ تو صرف محمد کا ایک جادو ہے۔ ان لوگوں میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ مگر قریش کے کچھ عقل مند لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی رہتا ہے، کوئی آسمان پر اس طرح جادو نہیں کر سکتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اس لیے یہ جادو تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ جو لوگ دوسرے علاقوں اور ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ سفر سے مکہ واپس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے بھی دوسرے شہروں میں چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا؟ اگر انہوں نے گواہی دے دی تو محمد یقیناً سچے نبی ہیں۔ لہٰذا جب قافلے واپس آئیں اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اقرار کیا کہ ہاں، ہم نے بھی اس دن چاند کو 2 حصوں میں بٹتے دیکھا تھا۔ لیکن قریش کے کچھ ہر درم لوگوں نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اس لیے جس نے بھی چاند کو جہاں سے بھی دیکھا انہیں وہ جادوئی منظر نظر آیا۔ اس تعبیر کے بعد بس کچھ ہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور باقی گمراہیوں میں ہی پڑے رہیں۔ کفار مکہ کی طرح بعد میں آنے والے کچھ منکروں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی اور اس واقعے پر کئی طرح سے اعتراض کیے، جن میں زیادہ تر یہ کہا گیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو آخر اس وقت یہ منظر دوسرے شہروں و ملکوں میں نظر کیوں نہ آیا؟ دوستو، اس اعتراض کا ایک جواب تو اوپر کی حدیث میں ہی موجود ہے کہ جب قافلے والے مکہ شہر لوٹے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر دوسرے ملکوں میں بھی نظر آیا تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کچھ علاقوں میں چاند نکلتا ہے تو اس وقت دنیا کے بہت سے علاقوں میں رات نہیں ہوتی بلکہ دن ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیشہ آسمان پر بادل ہی چھائے رہتے ہیں، ان علاقوں میں صاف آسمان بہت کم نظر آتا ہے۔ اس لیے اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ انہی لوگوں کو نظر آیا ہوگا کہ جن کے علاقے میں آسمان صاف تھا اور وہ لوگ آسمان کی طرف دیکھ بھی رہے تھے۔ دوستو، تاریخ کی کتابیں اگر کھنگالی جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر بہت سے ملکوں میں دیکھا گیا تھا اور لوگوں نے اسے کچھ کتابوں میں لکھ کر محفوظ بھی کیا، جن میں ہندوستان سب سے آگے ہے۔ انڈونیشیا کے ایک علاقے مالابار کے بادشاہ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، اس کا نام چکرورتی فارمز تھا۔ اس بادشاہ نے اس واقعے کو ایک دستاویز کی شکل میں لکھوا کر شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا تاکہ اس واقعے کی اچھے سے تحقیق کی جا سکے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ اس بادشاہ کے وقت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس دستاویز کی کاپیاں آج بھی لندن کے آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے ریکارڈ آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اس وقت ہندوستان کے ایک راجا چیرامن پیرومل نے اس رات اپنے محل سے چاند کو 2 حصوں میں بٹتے دیکھا تھا
اور بعد میں ان دونوں بادشاہوں نے جب تحقیقات کروائی تو انہیں معلوم ہوا کہ عرب ملک کے مکہ شہر میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی آیا ہے، اسی کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ سنتے ہی وہ دونوں بادشاہ مسلمان ہو گئے، اور ان میں سے ایک نے تو حکومت چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے عرب کی طرف سفر شروع کر دیا، لیکن راستے ہی میں اس بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ اسی طرح ہندوستان کے الور میوزیم میں پتھر پر ایک بہت پرانی تصویر بنی ہوئی ہے کہ جس پر لکھا ہے کہ یہ تصویر اس وقت بنائی گئی تھی کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ آپ گوگل پر جا کر سرچ کر کے یہ سبھی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سائنس کی نئی تحقیقات سے یہ بات بھی پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ چاند کے بیچ ایک لکیر بنی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے ناسا نے چاند کی جو تصویر جاری کی تھی تو اس میں اس بات کا صاف اقرار کیا کہ چاند کے بیچ ایک درار سی بنی ہوئی ہے، اور وہ درار پورے چاند کے ہر طرف گھومتی ہوئی ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کئی 100 سال پہلے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاند کی سطح اس لکیر کی طرف سمٹ رہی ہے، اور چاند مسلسل کئی 100 سالوں سے اس درار کے گیپ کو بھرنے میں مصروف ہے۔ دراصل دوستو، چاند پر تحقیق کرنے والے سائنسداں اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ صرف اسلامی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن وہ اس بات کے ایویڈنس لوگوں میں بیان نہیں کرتے کہ کہیں لوگ اسلام کو سچا مذہب سمجھ کر اسے تیزی سے قبول نہ کرنے لگیں۔ دوستو، ان تمام باتوں سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کر چکا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور جسے آج لاکھوں بلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد سائنس معلوم کر پائی ہے۔ یہ نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حقانیت کی صاف دلیل ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔